بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ دودھ گرم کریں اور اب اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اسے اچھی طرح بوائل کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سونف کے استعمال سے چہرے پر اور بدن کی جلد پر جھریاں کم آتی ہیں۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو تو وہ بینگن کھائے۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لے۔ پیارے ناظرین، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کرو، اس سے بادی پن بھرتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر کے لیے مسل دو، اس سے میل کچیل دور ہو جائے گی۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین۔ کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کا استعمال اور ڈرائی فروٹ کا استعمال لازمی شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کمر کے درد میں بہتری ہوگی۔ ناریل کے تیل سے اگر پاؤں کا مساج کیا جائے اور جوتے چمڑے کے پہنے جائیں تو بار بار پیشاب کی تکلیف نہیں ہوتی۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، نزلہ زکام ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، 3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نزلہ زکام میں سٹیم لینا بہترین علاج ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بغیر ورزش، بغیر ڈائٹ موٹاپا کم کرنا ہے تو نہار منہ لیموں کا پانی پیا کرو۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک دانہ بادام، اخروٹ، کاجو کا کھا لو، جوانی قائم رہے گی۔ پیارے ناظرین، سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے ان کو روزانہ کھجور کھلانی چاہیے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھیں، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوگا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سانگڑے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود غذائی اجزاء بچوں کا قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کا جالا لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں ڈال لو، اور زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرہ رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔
پیارے ناظرین، صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کر لینے سے خون کی روانی کی بہترین ہو جائے گی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکلنے لگے تو کچا دودھ لگا دیں، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ پیارے ناظرین، توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں۔ خالی پیٹ نہا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کی طاقت کو بڑھانے والے وٹامن سی پایا جاتا ہے، جس سے جلد، بال اور ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد کے نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر مکس کر لیں اور اسے جلد پر لگائیں۔ اس کا مکسچر کو 20 منٹ لگائیں اور جلد کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلیں۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کسٹرڈ آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح اسے لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا پیدا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے کا معمول بناؤ، موٹاپا چند دن میں کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ لے کر اسے پانی میں بھگو دو، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لو اور 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ جاتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوائیں۔ جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں۔ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے، وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ پیارے ناظرین، کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں بہت عام ہوتا ہے۔ اگر آپ املی کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔
اس کا رس آپ کے لیے کنڈیشنر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام۔ رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے تو اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، عورت چلغوزہ کھائے تو وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزیں کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے، دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ گھر میں بکریوں کو پالو، دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند دانے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے بنائی کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، وہ گنے کا رس پی لیں۔ پیارے ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، اس سے سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ پیارے ناظرین، کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دہی جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، الٹا مت سوئیں، الٹا سونے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے ناظرین، پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سنپن ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے اس کا علم کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔
پیارے ناظرین، عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ پیارے ناظرین، سنت نبی کے طریقے سے سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ پیارے ناظرین، بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ درست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ پیارے ناظرین، کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی غذائیں لیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کرکے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبی ناک والی عورت کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورت کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے وہ صبح اٹھ کے کاجو کھائے۔ جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ پیارے ناظرین، لکڑی کا کنگھا استعمال کرو اور بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو ایک قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ پیارے ناظرین، جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے چوسیں، ایسا بچہ بڑا ہو کر ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جائیں اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ بچہ اپنی دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو یا دونوں آنکھیں بند کر کے رو رہا ہو، سمجھ جائیں اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ پیارے ناظرین، جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔